خواتین اسلام کے کارنامے، اسی سلسلے کی ہم دوسری کڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے ان کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس واقعہ میں ہم سنیں گے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ایک عظیم کامیاب انسان ہیں جن کو مراد مصطفیٰ ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور جن کو اتنا کامل ایمان نصیب ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمرا، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی تھی کہ وہ نبی بنا دیے جاتے۔ نیز فرمایا کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں مرتبہ اس کو زمین پر گرا دیا، اور تیسری مرتبہ اس کے چہرے پر تھپڑ لگا کر کہا کہ تم میرے سامنے کیسے آ سکتے ہو۔ اس کے بعد شیطان نے آپ کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر غصہ کے آثار ہیں۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دوں۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ کا غصہ بھڑک اٹھا، چنانچہ اپنی بہن کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ بہن نے پہچان لیا کہ دروازے پر عمر آئے ہیں، چنانچہ قرآن مجید کے جو چند صفحے وہ پڑھ رہی تھیں وہ بھی چھپا دیے، اور جو صحابی رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپ گئے۔ دروازہ کھولا، آپ نے جا کر اپنے بہنوئی سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان بن چکے ہو، کیا واقعی ایسا ہے؟ بہنوئی نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سنتے ہی آپ آگ بگولا ہو گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو آپ نے بہن کے رخسار پر بھی تھپڑ لگایا۔ وہ عورت ذات تھی اور نازک بدن تھی، جیسے ہی انہیں تھپڑ لگا وہ نیچے گر گئی، منہ سے خون نکل آیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن پھر بھی کھڑی ہو کر بھائی کے سامنے کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ آپ ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ یہ الفاظ آپ کے دل کے اندر اتر گئے، غصہ ختم ہوا بلکہ دل موم ہو گیا۔ تو پوچھنے لگے فاطمہ سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمانے لگی بھائی آپ کا جسم پاک نہیں ہے، شرک کی نجاست سے لتھڑا ہوا ہے، اس لیے کلام الہی پڑھنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ غسل کر کے آ گئے۔ اتنے میں وہ صحابی رضی اللہ عنہ بھی باہر آ گئے جو انہیں قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، آپ سنتے رہے۔ جب یہ آیتیں پڑھی گئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ان آیات کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک شعلہ اٹھا اور ان کا دل اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا اور فرمانے لگے اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت فرما، آؤ میں تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ دار ارقم پہنچے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، کسی نے سوراخ میں دیکھا تو انہیں باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نظر آئے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ان صحابی
رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر عمر بن خطاب کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدلی ہوئی حالت ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر ماننے کی نیت سے آیا ہے تو اس کا آنا مبارک ہو، اور اگر کسی دوسرے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات بدلے ہوئے تھے، لہذا آ کر دو زانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس وقت تک دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھتے رہے، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، آئیے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ 39ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، جبکہ 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ 40 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہمراہ مسجد حرام میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، اے کفار مکہ، تم اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہو اور بچوں کو یتیم بنوانا چاہو تو آج عمر کے مقابلے میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور گھر کی بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کے پیچھے بھی آپ کو ایک عورت کا کردار بہن کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے کردار کے ساتھ۔ اپنوں کا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور سب سے جو خوشی کی بات ہے کہ ہمارے چینل پر تمام آڈیوز اور ویڈیوز کاپی رائٹ فری ہیں، ہماری طرف سے کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔